الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابك على خطيئتك. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے. خالق و مالک نے ہم پہ بڑے احسانات فرمائے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان پیدا کیا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام کہ اللہ نے اپنی خاص رحمت فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے.
اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا فضل و احسان کہ خالق و مالک نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت عطا کر کے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو ساتھی دور بیٹھے ہیں یہ میری بات سن کے، مسئلہ سن کے سامنے تشریف لائیں، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، سامعین جیسے جیسے آتے جائیں ممبر کے خطیب کے قریب قریب بیٹھے۔ صف بندی کا مسئلہ صرف جماعت کھڑی ہونے کے وقت ہے، خطبہ جمعہ کے دوران صف بندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے مسئلہ سن لیا ہے تو عمل کے جذبے سے آپ اٹھیں، دائیں اور بائیں میرے سامنے تشریف لائیں، قریب قریب۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرمانے، آپ ایک عظیم صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کل حاضر ہوئے، آپ دی خدمت آ کے بیٹھ گئے، غور و فکر کر رہے نے۔ یکا یک آپ دے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ زارو قطار رون لگ پے، ہچکیاں بند گئیاں، سسکیاں لے رہنے، اپنے ایک امتی نو دکھی غمزدہ دیکھ کے رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی غمزدہ ہو گئے۔ پوچھا میرے صحابی تینوں کیڑا غم پہنچے ہے، کس دکھ تکلیف رنج نے تینوں رلا دیتا ہے؟ عرض کر دینے اللہ دے محبوب دنیا دا کوئی غم نہیں، پیسے روپے دا کوئی فکر نہیں، باغاں تے کاروبار دا کوئی معاملہ نہیں، درم و دینار دا کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک کوئی فکر ہے کہ من نجا اللہ دے محبوب مینو نجات دے فکر نے رلا دیتا، مینو اس غم نے رلا دیتا کہ موت دی سختیاں تو کیویں بچاں گا، قبر دی اندھیر نگری تو کیویں بچاں گا، پل صراط تو کیویں گزر ہوئے گا، نام اعمال ملن دے وقت کی کیفیت ہوئے گی۔ اللہ دے محبوب اس غم نے مینو پریشان کر دیتا ہے کہ جہنم تو بچ کے جنت کیویں ملے گی۔ اے پنکھا ذرا رخ تھوڑا جا اس سائڈ تے کر دے رہا۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا سامعین محترم، نجات دے غم وچ رون والے صحابی نو اللہ دے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی اگر تو نجات چاہنا تے وب کے اللہ خطوئی عتق اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر، رب کولوں معافیاں منگیا کر، اللہ دے کولوں توبہ استغفار کریا کر۔ اللہ اللہ میرے توڑے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قدسی حدیث او ہوندی ہے جنوں اللہ بیان کرن، نبی پاک اگے روایت فرمان، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے میرے امتیو اللہ کولوں ڈریا کرو، رب دا خوف کریا کرو،
کرو، خوف الہی پیدا کرو، رب دے خوف نل اپنے اعمال نو درست کرو، تانوں رب کولوں سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ انی اتوب فی الیوم مئۃ مرۃ، اللہ دے نبی فرماندے نے میں رب دا پیغمبر ہو کے، امام الانبیاء ہو کے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر کے اللہ کولوں معافی منگنا، تانوں تے اس تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سانو خوف یعنی خوف الہی، خوف الہی دی اللہ عظیم دولت نصیب فرمائے۔ خوف الہی دولت عظیم ہے، خوف الہی دولت عظیم ہے، جس بندے کے پاس ہوگی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رب دا خوف، اللہ دا خوف، خوف الہی، خوف الہی رکھن والا ہی صحیح مسلمان ہے، خوف الہی رکھن والا ہی صحیح مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد اندر موجود ہے، حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے باپ نے مینو بیان کیتا، ایک رات میں اللہ دے نبی کول ٹھہریا، مینو اتفاق ہویا میں کی دیکھنا وا اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے، تے نماز دی حالت سجدے دے وچ اللہ دے نبی زارو قطار رو رہے نے، اللہ کولوں معافیاں منگ رہے نے، استغفار کر رہے نے، بار بار اللہ وال رجوع کر دینے۔ اللہ اللہ صحابی عرض کر دینے میں اپنے کناں نال سنیا اللہ دے نبی جدو سجدے چ رب دے خوف نال رو رہے سن، سینہ مبارک چوں ایویں شوں شوں دی آواز آؤندی جویں ہنڈی چ پانی ابلن دی آواز آؤندی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری چ موجود ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میرے حجرے چ تشریف لے آئے، میری باری اندر اللہ دے نبی باری باری عدل و انصاف نل اپنی بیویاں دے کول قیام پذیر ہوندے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میری باری اندر اللہ دے نبی میرے حجرے چ تشریف فرما سن، سحری دا وقت ہویا، اچانک میری اکھ کھلی تے میرے دل چ خیال آیا اے وقت اللہ والیاں دے جاگن دا وقت ہے، رب سامنے قیام دا وقت ہے، اللہ دے سامنے رون دا گڑ گڑان دا وقت ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اندھیرے دے اندر انج ٹٹولیا، ہاتھ لگایا، نبی پاک علیہ السلام دا بستر مبارک خالی نظر آیا، عرض کر دیا نے مینو یقین ہو گیا کہ اللہ دے نبی ضرور ضرور تہجد پڑھ رہے ہونگے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے ہونگے، آہو بکا کر رہے ہونگے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہندیاں نے میں انج ہاتھ نال ٹٹول دیاں لب دیاں، اگے جا کے میرا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک تے لگیا، اللہ دے نبی دے پیر مبارک ایویں کھڑے سن جویں سجدے اندر کھڑے کری دینے۔ اما جی فرماندیاں نے مینو یقین ہو گیا کہ اللہ دے نبی تے رب سامنے سجدے پہ ہوئے نے۔
اللہ اللہ اینا طویل سجدہ، اینا لمبا سجدہ۔ اما جی ایسا عرض کر دیا نے، میں پیچھے بیٹھ کے انتظار کر دی رہی، انتظار کر دی رہی، حتیٰ کہ میرے دل وچ کھٹکا پیدا ہویا کہ کتے اللہ دے نبی سجدے دی حالت چ فوت ہی نہ ہو گئے ہون۔ اینا طویل سجدہ، میں کم از کم دیکھاں پرکھاں تے صحیح۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں سائڈ تو ہو کے قریب ہو کے کان لگا کے آواز سنی، اللہ دے نبی سجدے دے اندر بار بار اللہ نو گزارش کر رہے سن، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت دی بخشش فرما دے، اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ جیڑی امت فرضی نمازاں دی پابندی نہیں کر دی، حلال حرام دا خیال نہیں کر دی، جیڑے امتی اللہ دے نبی دے ادب و احترام، عزت و مقام اور فرامین اور تعلیمات دا خیال نہیں کر دے، اللہ دے نبی پچھلے پہر انہاں واسطے بخشش دی دعا کر رہے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں کان لگا کے سنیا اللہ دے نبی سجدے چ ایویں رو رہے نے، ہچکیاں لے لے کے جویں چھوٹا بچہ ماں دی جدائی وچ روندا ہے۔ اللہ سانو بھی اے فکر نصیب فرمائے، اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے، خوف الہی، رب دا خوف اگر مل جائے، نصیب ہو جائے، جس دل میں دماغ دے اندر اللہ دا خوف ہوئے گا، وہ بندہ پچھلے پہر پچھلی رات کدے بھی آرام اور غفلت دی نیند نہیں سوئے گا۔ جنہوں آخرت دی فکر ہوئے گی، قبر دی فکر ہوئے گی، جہنم دا ڈر ہوئے گا، جنت دا لالچ ہوئے گا، اللہ دی عظمت، جلالت اور قدر اور اللہ دے وقار دا خیال ہوئے گا، وہ پچھلے پہر کدے نہیں سستی اور غفلت دی نیند سوئے گا۔ اے نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اور ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ، کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ، ساری رات وہاوے، صورت سوہنی سجدے اندر، ہنجوں بارش پاوے، جان اکلی یار نہ بیلی، یعنی قبر کی زندگی، جان اکلی یار نہ بیلی، عیش آرام نہ کوئی، اس غم پاروں حضرت کولوں قضا نماز نہ ہوئی، قضا نماز جے کردہ یونس، حکم کرے رب سائیں، پیٹ مچھی وچ قیدی رکھاں، روز قیامت تائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں، آج کی گزارشات میں خوف الہی کا موضوع عرض کر رہا ہوں
توجہ فرمانا میرے بھائیوں، اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں ہوگا، جس کو خوف الہی کی دولت نصیب ہوگی، جو اپنے دنیا کے معاملات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر حضر میں، گھر میں مارکیٹ میں، دفتر میں کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کے معاملات میں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ توجہ فرمانا سامعین محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی صدق و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا، میدان حشر جب برپا ہوگا، اللہ حوض کوثر کے علاوہ پانی نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، بڑی شدت ہوگی، بڑی تلخی ہوگی، بڑی سختی ہوگی، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر بھی نفسو نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ میں اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، اللہ نیک بندوں کی عزت، نیک بندوں کا مقام، اللہ کا خوف کرنے والے جو دنیا میں رب کے خوف کی وجہ سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے سچ بولتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے دیانت و امانت سے کام لیتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے رحم و دلی کرتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، رب کے ڈر کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہیں کرتے، رب کے ڈر کی وجہ سے دغا فریب اور دھوکہ نہیں کرتے، رب کے ڈر کی وجہ سے سودی کاروبار نہیں کرتے، رب کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی کا حق نہیں مارتے، رب کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ملاوٹ نہیں کرتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، پیارے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ جس نے دنیا میں جس کو موقع ملا، ایسا وقت آیا کہ ایک خاندانی حسین و جمیل خوب رو عورت اس کو تنہائی میں کہیں موقع مل گیا، ایسا وقت آ گیا کہ اس عورت نے اس بندے کو برائی کی دعوت دی ہے،
وقت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، خلوت بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ برائی کرنے پہ قادر ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، بالکل خلوت میں حسین و جمیل عورت اس کے پاس موجود ہے، وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ ایسے موقع پہ صرف اللہ کے ڈر اور خوف الہی کی وجہ سے وہ نیک بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اے بی بی میں تیرے حسن و جمال اور تیری بات اور تیری دعوت کو کیا کروں، مجھے تو اللہ کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے جس نے برائی کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو خصوصاً اپنی جوانی کو محفوظ کرو، پاکیزہ بناؤ۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ برائیوں سے جوانی میں بچنا، جوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ جناب یوسف علیہ السلام 7 کوٹھڑیوں کے اندر زلیخا کہتی ہے یوسف، زلیخا نچھاور ہو رہی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ 7 دروازے طے بتے، 7 دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، برائی کی دعوت دے رہی ہے، ملکہ ہے، بادشاہ کے گھر والی ہے، حکومت مل رہی ہے، مال و دولت بھی مل رہا ہے، برائی کرنے کی وجہ سے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، بے ساختہ رو پڑے۔ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اے زلیخا میں تیری خلوت کی دعوت کو کیا کروں، مجھے تو اللہ کا خوف کھائے جا رہا ہے، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھنے والا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف برائی سے بچے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو تمغہ امتیاز عطا کر دیا کہ یوسف ایھا الصدیق، قیامت تک آنے والے لوگ میرے یوسف نبی تو میرے خوف کی وجہ سے برائی سے بچا ہے، اب قیامت تک تمہیں لوگ یوسف صدیق کے نام سے یاد کریں گے، یوسف پاک باز کے نام سے یاد کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا وہ بندہ، کبھی کبھی اللہ موقع نصیب کرے کہ بندہ اکیلا ہو، تنہائی میں بیٹھا ہو، خلوت ہو، بندہ اپنا نامہ اعمال کو سامنے رکھ لے، نامہ اعمال کھول کر اللہ سے مخاطب ہو جائے اور اپنے رب کو گزارش کرے، توجہ میری طرف، بندے نے اپنا نامہ اعمال کھول لیا ہے، دل بندے کا دل سب سے بڑا منصف ہے، سب سے بڑا جج ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ جی میں نے تو یہ بھی گناہ کیا ہے، ماضی پہ نظر دوڑاتا ہے، حال پہ نظر دوڑاتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ جی میرا یہ بھی گناہ ہے، میں نے یہ بھی خطا کی ہے، اللہ یہ بھی میرا گناہ ہے، اللہ فلاں وقت میں نے یہ بھی نافرمانی کی تھی، اللہ یہ بھی میں نے خطا کی تھی، زارو قطار اللہ کے سامنے رو رہا ہے،
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، بندہ اکیلا خلوت میں بیٹھا ہے، رب کے ڈر کی وجہ سے، موت کے فکر کی وجہ سے، قبر کی سختی کی وجہ سے، پل صراط کے منظر کی وجہ سے، میدان حشر کے تلخی کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جنت کے لالچ کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو پڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، جس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ آ گیا، اللہ اس کو بھی قیامت کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، خوف الہی بندے دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے گا تے دل نرم ہوئے گا، احساس پیدا ہوئے گا، خوف الہی ہوئے گا تے بندے دے دل دے وچ خیال آئے گا، برائی اور بھلائی دا فرق آئے گا، جائز اور ناجائز دا فرق پتہ لگے گا۔ اگر اللہ دا ڈر خوف الہی ہوئے گا تو حرام اور حلال دا فرق سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دے ڈر دی بڑی قیمت ہے، خوف الہی دا بڑا مقام ہے، اللہ دے سامنے رون دی، اللہ دے خوف دی وجہ تو بڑی عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحاتت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقها۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کوئی بندہ اللہ دا ڈر رکھن والا، کوئی مسلم و مومن خوش نصیب، خوف الہی رکھن والا، اللہ بندہ اللہ نو یاد کر رہا ہے، اللہ دے خوف دی وجہ تو او رو پہ ہے، او دی اکھاں چ آنسو بہ گئے نے، اکھاں چ آنسو چھلک پے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے رب دے ڈر دی وجہ تو رون والے بندے دے گناہ ایویں چڑھ جاندے نے جویں سکے درخت دی ٹہنی دے پتے چڑھ جاندے نے۔ اللہ دوسرا مقام اللہ دے نبی فرماندے نے من ذکر اللہ ایک بندہ خوش نصیب، جننے تسی آئے ہو سارے خوش نصیب ہو، تسی سارے با نصیب ہو، الحمدللہ اللہ دے گھر وچ آئے ہو، رب دی توفیق نال آئے ہو، جنت دے اس باغیچے وچ آئے ہو، صفا گولڈ دی اس جامع مسجد وچ حاضر ہوئے ہو، رب دی محبت لے کے آئے ہو، نبی پاک دا پیار لے کے آئے ہو، جنت دا لالچ لے کے آئے ہو، اور میں بھی دعا گو ہاں اللہ تو بڑا رحیم و کریم مہربان ہے، اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں۔ آج جویں اس صفا گولڈ مسجد دے اس ماحول وچ اللہ سارے اسی اکٹھے بیٹھے ہاں، اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، تو سانو جنت بھی اکٹھا کر دیویں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو رہا ہے تے اکھاں چ آنسو بہ گئے نے، او دیاں اکھاں گلیاں ہو گئیاں نے۔ اللہ آنسو آن دی وجہ تو توجہ میری طرف، اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ رب کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا دل کی کیفیت ایسی ہو گئی رب کے ڈر کی
کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، وہ زمین پہ گر گیا، حتی اصیب الارض دموع، اس کی آنکھ کا ایک قطرہ، آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم يعذب یوم القیامہ، جس کی آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا، وہ زمین پہ گر گیا، اللہ قیامت کو اس کو کبھی عذاب نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات نبی پاک سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ نا فرمایا کہ بنی اسرائیل کا پہلے زمانوں میں سے نا ایک زمانے کا ایک بندہ بڑا گناہ گار، بڑا سیاکار، بڑا خطا کار، اس نے بڑی خطائیں کی، بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی۔ اب آخری وقت ہے، آخری عمر ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، رب کا ڈر آیا، اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ وہ اپنے بچوں کو بلا کے نا، بیٹوں کو کہتا میرے بیٹو میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بلکہ مجرم ہوں، میں نے دنیا جہان کے سارے گناہ کیے ہیں، اب مجھے احساس ہوا ہے، خیال آیا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ رو پڑا زاروں قطار، کہتا میرے بیٹو جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، میرے جسم بدن کو جلا کر خاک کر دینا، اور کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، تاکہ نہ میرا جسم ہو، نہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، نہ میرا حساب و کتاب ہو، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ نے زمین کو، پانی کو، ہوا کو حکم دیا، سارے اجزاء اکٹھے ہوئے، بندہ بالکل اس کا بدن تیار ہو گیا۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا میرے بندے یہ اپنے بچوں کو جو تم نے کہا بیٹوں کو مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، یہ کیوں کہا تم نے؟ وہ بندہ کہتا اللہ جی میں نے آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے میرے ڈر کی وجہ سے کہا ہے، واقعی تو مجھ سے ڈر گیا ہے، جا پھر میرے سے ڈرنے کا یہ بدلہ اور اجر ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر کے جنت الاٹ کر دی ہے۔ اللہ ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے، اپنے سے ڈرنے والا بنائے۔ نبی پاک نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، 2 قطرے، آخری بات، 2 قطرے 2 نشان اللہ کو بہت پیارے ہیں، 2 قطرے اور 2 نشان۔ ایک قطرہ آنسو کا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ قطرہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا قطرہ خون کا جو میدان جہاد میں گرتا ہے، خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے بھی اللہ اس غازی اور شہید کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 نشان بھی اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک وہ نشان جو میدان جہاد میں زخم لگتا ہے، اور دوسرا نشان جو اللہ کے سامنے سجدے کر کر کے ماتھے پہ، پیشانی پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمازوں سجدوں کی وجہ سے جن ماتھوں پہ نشانی محراب ہوگا، اللہ ان کو قیامت کو جہنم سے بچا کے جنت الاٹ کر دے گا۔ آج امت مسلمہ بہت پریشان ہے، المیہ ہے، المیہ کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 80 لاکھ یہودی ہیں۔ 80 لاکھ یہودی مسجد اقصی پہ قابض ہیں، 1.5 ارب مسلمان مجبور ہیں۔
یہی کہنا پڑے گا کہ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ یہود کے 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن 80,000 یہودیوں سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمانی قوت نصیب فرمائے، پوری امت کو ایک بنا دے، متحد کر دے، متفق کر دے۔ بھائیوں مسلمانوں، صد فتنہ و فساد، ابھی جاگتے رہو، دشمن ہے نامراد، ابھی جاگتے رہو، کب رک گیا ہے جہاد، ابھی جاگتے رہو۔ باوجود کمزوریوں کے انشاءاللہ ہمارا عزم مصمم ہے، ہمارا پختہ ارادہ ہے، اللہ کی توفیق سے مسلمان امت مسلمان ان قریب وقت آئے گا، مسجد اقصی کو واگزار کروائیں گے، آزاد ہوگی۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جیتے جی مسجد اقصی کا دیدار اور وہاں کھلے عام نماز پڑھنے کا موقع نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔